مخلوق دیکھ پائیں گی، سب جل جائیں گی. کیا فرمایا آپ نے؟ اور اگر اللہ پردہ کھول دے تو اس کے چہرے کے نور، اس کا چہرے کے نور جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچیں گی اس کی مخلوقات جل جائیں گی. تو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچیں گی اس کی مخلوق جل جائیں گی. اس لیے اللہ کا ایک پردہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہ کسی اور نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا. ٹھیک ہے، مومن آخرت میں ہی یہ کام کر پائیں گے. اب آئیے، ایک وجہ پتہ چل گیا ہم کو، موت ضروری ہے دیدار کے لیے. دوسری وجہ پتہ چل گئی، موت کے ساتھ ساتھ ابھی دنیا میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کی نظر جہاں تک جائیں گی چیزیں ہلاک اور برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اسی طرح حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ جہاں سے عرض کیا، امی جان کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اور ظاہر سے تو امت کی ماں ہے، وہ سوال کر رہے ہیں. تمہاری عائشہ جواب دے رہی ہے، فرما رہی ہے تم نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تم نے ایسی بات کر دی آج میرے سامنے کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. کیا تم ان 3 باتوں سے بے خبر ہو؟ جو شخص بھی تم سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے. خیر وہ 3 باتیں نہیں، ہم ایک بات ہمارا جو اصل وہ لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا معراج میں، وہ جھوٹا ہے. کون فرما رہا ہے؟ ماں عائشہ فرما رہی. کون ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ہے، اور بیوی سے تو ہسبینڈ شوہر اپنا کوئی راز نہیں چھپاتا. مطلب اتنی بڑی چیز اگر دیکھی ہوگی تو بیان کر دی جائیں گی. چھپانے والی تو چیز نہیں ہے، تو بتانے والی چیز ہے کہ اپنے رب کو میں نے دیکھا. عائشہ میں گیا تھا سفر میں، اور ایسے بہت سارے واقعات میں جس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے فلاں کیا، تم سے فلاں کیا، اللہ تم سے محبت کرتا، اللہ تم کو فلاں کرتا ہے. جیسے کہ مائی خدیجہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر وحی دی، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو کچھ باتیں کہی. اللہ کے رسول نے خدیجہ سے کہا، خدیجہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ تم کو سلام کرتے ہیں. ٹھیک، اور ساتھ میں انہوں نے تمہارے لیے اللہ رب العزت کا سلام لے کر آئے. تو ہمیں ختیجہ جو ہے وہ ہوگی ایک دم، اور خوش بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، مطلب خوشی اور غم جیسا ہوتا ہے نا، رونا جس آدمی کے، ویسی ہوگی کیفیت. اور جبرائیل علیہ السلام کو تو آپ نے جواب دے دیا اور کہا اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، اللہ خود سلام ہے. تو مطلب جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، میں ختیجہ کو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا. تو اللہ کے رسول نے فوراً بتا دیا. ٹھیک، تو اللہ کے رسول بتا دیتے تھے. تو مائی عائشہ کو کیوں نہیں بتائیں گے؟ ایک تو بیوی ہے اور عام خاتون بھی نہیں ہے، بہت تجسس تھا آپ کو، معلومات لینے کی بہت خواہش تھی کہ آپ نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، یہ سب پوچھتی تھی بار بار. تو کہا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا. تو لہٰذا اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا. موت اس کے لیے ضروری ہے اور دنیا کی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کا پردہ ہٹ جائے تو ساری مخلوق اس کے ہلاک ہو جائیں گی. تو یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئی ادر کے لحاظ ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کے بعد مائی عائشہ نے یہ آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جو ہم نے آیت پہلے دیکھی تھی کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور فرمایا، سورہ شورى کی آیت، اور سورہ شورى 42 آیت نمبر 51 فرمائی تلاوت کی، کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے. ٹھیک، نہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے اور پردے کی آڑ سے یا اپنا فرشتہ بھیج دے. کیسے؟ وحی کے ذریعے. تو اللہ کے رسول نے جو وہاں ملی آپ کو وحی ملی نا معراج میں، وحی کے ذریعے بات بولی گئی، سنی گئی، دیکھا نہیں گیا. یا پھر فرمایا پردے کی آڑ سے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو بھیج دے. تو یہ 3 وحی کے، جن 3 طریقوں سے وحی بھیج جاتی ہے، تینوں طریقے اس کے اندر ہے، اس آیت کے اندر. ایک دل میں بات ڈالنا، ایک پردے کی آڑ سے وحی دینا، اور ایک فرشتے کو بھیجنا ہے. تو یہاں آپ نے فرمایا نہیں پردے کی آڑ سے، تو جو وحی ملی پردے کی آڑ سے ملی. اللہ رب العزت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، تو لہذا دیدار الہی دنیا میں ناممکن ہے. اس کے لیے موت ضروری ہے، ایمان کی حالت میں موت ضروری ہے، اس کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا ہے. ادر کی اب دیدار الہی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ وجہ بن سکتی، بہت مختصر رکھوں گا. کئی وجوہات ہے اس کی یاد رکھ. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، دیدار الہی ان کو ہوگا جو ایمان کی حالت میں مریں گے. دوسرا، کافروں کو دیدار الہی نہیں ہوگا، جو ہم نے سورہ مطففین کی آیت دیکھ لی. ایمان پہ مرنے والوں کو دیدار الہی ہوگا، کافر دیدار الہی نہیں کریں گے. دیدار الہی کے کرنے کے لیے آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا، اور وہ کچھ مخصوص گناہوں سے تو خاص بچنا ہوگا. کون سے گناہ ہیں؟ کئی روایتیں ویسے تو، اور کئی گناہ ہیں، کچھ خالی ایک یاد دہانی کے لیے رکھ رہا ہوں.
ان گناہوں سے بچنا پڑے گا جس میں اللہ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرے گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالیں گا. بہت سارے گناہ جیسے کہ احسان کر کے جتلانے والے پہ اللہ رحم نہیں کرے گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالیں گا. اسی طرح احسان جتلانے والے کے علاوہ متکبر فقیر، اسی طرح بوڑھا زانی، اسی طرح کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور بھی ایسے حدیث میں تین کے الفاظ آتے ہیں. 3 لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں 3 لوگ فلاں، تو ان کے اندر یہ الفاظ ہے. نظر کرم نہیں ڈالیں گا، مطلب دیکھیں گا نہیں، جو اللہ نہیں دیکھیں گے مطلب ہم بھی نہیں دیکھیں گے اللہ کو، ایسا ہوتا ہے. تو گناہوں سے بچنا پڑے گا، یاد رکھیے اللہ کا اگر دیدار ہم کو کرنا ہے. اس طرح نیکی کو ہم کو کرنا پڑے گا، یاد رکھیے. اسی طرح اللہ کے دیدار کی خواہش رکھنا پڑیں گی، یاد رکھیے، تب اللہ کا دیدار ہوگا. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو اللہ کی دیدار کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کے دیدار کیا اس سے، جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے نا. تو یہاں ملنا پسند سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی سے ملنے جائیں گے تو اس کی دیدار بھی کریں گے نا، جو خواہش رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوں گا. اسی طرح اگر عمل کے اندر لے تو مخصوص 2 عمل بتا سکتا ہوں جس کو اگر ہم خاص طور سے کریں تو دیدار الہی آسان ہو جاتا ہے. وہ ہے عصر کی نماز اور فجر، جو ہم نے حدیث کے اندر ہی دیکھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کوشش کرو عصر اور فجر پڑھو، دیدار الہی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا. اس سے پتہ چلا یہ 2 نمازیں، پتہ ہی چلا یہ 2 نمازیں جو پڑھتا ہے 5 نمازیں پڑھتا ہے. پھر تو یہ 2 نمازیں مشکل ہے، تو جب مشکل نمازیں پڑھ رہا ہے تو باقی نمازیں تو آسان ہے. فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہے. خیر اللہ کے لیے دوپہر میں جا رہے ہیں، دکان بند کرے تو اثر بھی غائب، سیدھا مغرب میں آ کے مغرب سے شروع ہو رہی ہے اپنا، مغرب عشاء پھر ظہر سیدھا اس کے بعد. تو جو نمازیں پڑھ رہا ہو تو مطلب نمازوں کا جو پابند ہو، نیکی کرنے والا ہو، ایمان کی حالت میں مرا ہو، کفر کی حالت میں نہ مرا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ یاد رکھیے. اور وہ خاص گناہ ویسے اللہ دیکھنا پسند نہیں کریں گا بندے کو، ان گناہوں سے بچیں گا. تو یہ سارے اعمال دیدار الہی کے لیے جس کو ہم کہیں گے وجوہات میں سے، وجہ میں سے ایک وجہ بنیں گے. تو کچھ باتیں ہیں کہ گناہوں سے ہم بچیں، نیکی کو ہم کریں اور نیک لوگوں میں ہم شامل رہے تو دیدار الہی ہوں گا. تو دیدار الہی حق ہے، اللہ کا دیدار یاد رکھیے یہ حق ہے، اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ اپنے کریٹر کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے اور یہ اپنے رب کو دیکھ پائیں گے. اور جنتیوں کو جنت میں دیدار الہی سے محبوب کوئی چیز نہیں ہوگی، مطلب ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی اللہ کے دیدار کے سامنے. تو لہٰذا ہم لوگوں کو اللہ کے دیدار کی طلب رکھنا چاہیے، اور حقیقی طلب یہ ہے کہ ہم نے اعمال ویسے کرنا چاہیے جس اعمال کی بنیاد پر دیدار الہی ہوتا ہے، ورنہ صرف دعائیں چالو ہے، اعمال غائب ہے، تو یہ سب چیزیں نہیں ملتی. اور امت مسلمہ کا اکثر کا حال یہ ہے، ہم دعاؤں سے کام چلانا چاہتے ہیں، عمل سے نہیں کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے. ٹھیک ہے نا، عمل بھی تو کرو، اٹھنے کی کوشش کرو، جانے کی کوشش کرو، دل کو بنانے کی کوشش کرو، نفس کو کے غلام بننے کے بدلے نفس کو اپنا غلام بناؤ، پریکٹیکلی کچھ کرو نا. ہم سب دعا پہ چلا رہے ہیں، اللہ مجھے جو ہے فلاں چیز کروا دیں، دعاؤں سے چلا رہے، ہم کو کرنا بھی پڑے گا یاد رکھے. تو لہٰذا دیدار الہی اگر ہم چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں تو ہمیں ویسے اعمال بھی یہاں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں دیدار الہی ہوتا. یاد رکھیے تو چند باتیں ہم دیکھی، تو دیدار الہی حق ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مخصوص کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت. یاد رکھیے اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ کر اور اپنا دیدار جو ہمیں کرا، ایسے تمام اعمال سے بچا اور جس سے تیرے دیدار سے اللہ ہم محروم نہ رہ جائے، اور ایسے تمام اعمال کی طرف ہمیں رغبت دلا جس سے تیرا دیدار ہمیں جنت میں جو ہے نصیب ہو. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، کسی نے ایک سوال کیا وحدت الوجود کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات بتائیے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز وحدت الوجود یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود مطلب یہ کہ جو کچھ ہے دنیا میں سب اللہ ہے. وحدت کہتے ایک کرنے کو، وجود مطلب اس کے وجود کو، تو جو کچھ دنیا میں سب اللہ ہے. یہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ جو عموماً ہمارے پاس ہمارے اطراف میں جو قومیں پائی جاتی ہیں اس میں جو ہندو ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے وحدت الوجود. مطلب آپ ہے تو آپ بھی بھگوان ہے، بچہ ہے تو بچے بھی بڑا بھگوان ہے، اس میں بھگوان ہے، جانور میں بھگوان ہے، پتھر میں بھگوان ہے، ہر چیز جو وجود میں ہے سب گاڈ ہے. تو یاد رکھیے وحدت الوجود کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم جاتے ہیں اللہ کی ذات ایک ہے. وہ کہاں ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے، الرحمن علی العرش استویٰ،
رحمان عرش پر استوا کیے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے. ہاں اس کا علم ہر جگہ ہے. اب کچھ لوگ یہ ہوتا ہے حاضر اور ناظر، وہ اسی سے نکلتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ناظر ہونا تو صحیح ہے، مطلب ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں، وہ ہم کو دیکھتا ہے، لیکن حاضر کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی چھوٹے سے گورنمنٹ آفیسر کو حاضر نہیں کر سکتے، کسی اسکول کالج میں جا کے پیون کو اپنے سامنے حاضر نہیں کر سکتے، اللہ کو حاضر کیسے کر سکتا؟ تو ناظر اللہ دیکھنے والا ٹھیک ہے، حاضر نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے علم سے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. اور کوئی کہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ لیکن اللہ نہیں یاد رکھا جائے. تو لہٰذا وحدت الوجود کیا ہے؟ ہر چیز اللہ ہے، ہر شے اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رحم کرے، یہ نان مسلم عقیدے کا اثر مسلمانوں پر بھی ہے، یاد رکھیے. اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. میں نے تو ایک چھوٹا سا ایک کلپ تھا جس میں کہیں شاید مناظرہ ہو رہا تھا، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کوئی اس مجمع میں اہل حدیث جو آ کے ہم سے سوال کرے. تو ایک نوجوان چلا گیا اور وہ بیچارے جو عالم صاحب اعلان کر رہے تھے سوال کر لیا. اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، تو ہاں. تو کیا اللہ تعالیٰ وہ پیخانے میں بھی؟ تو بولے ہاں. ہر جگہ بھی؟ تو ہر جگہ ہے. جانوروں میں بھی؟ تو بولے ہاں. تو پھر اس نے کہا کہ پھر آپ کے عقیدے میں اور نان مسلم کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ وہی بول رہے جانور ہر چیز میں. تو بہرحال انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ بہت تعجب خیز بات ہے. تو بہرحال یہ وحدت الوجود ہے. مسلمان وحدت الوجود کا قائل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، نہ اس کی تعلیم قرآن نے دی، نہ سنت نے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کبھی ایسا کوئی عقیدہ رکھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے، اس ٹائپ سے نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا یہ عقیدہ بدعقیدگی ہے، جو اس میں مرے گا یاد رکھیے وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس تمام قسم کی بدعقیدیوں سے ہماری حفاظت کرے. جی اسٹارٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے 2 تاریخ سے اور 15 تاریخ سے، تو اس کے لیے مبارکباد آپ کو. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اس میں بیسک جو ہے آج کل جو لینگویج پہ کمانڈ ہونا ضروری ہے، چاہے انگلش ہو، مراٹھی، اردو. بچہ 9th 10th تک آ جا رہا، اور اس کو جو ہے تو اسکول میں جب برابر تعلیم نہیں ہونے سے وہ جو ہے تو مراٹھی بھی نہیں آ رہی برابر، نہ اردو آ رہی اس کو. اور انگلش میڈیم میں تو کئی اسکول ایسے تو انگلش بھی اس میں نہیں آ سک رہی اس کو. تو پھر پورا فاؤنڈیشن جو ہے تو اسکول پہ ڈیپینڈ رہتا. جب 11 12 میں آگے جاتے ہیں تو وہ ٹیچرز بھی بلیم کرتے کہ فاؤنڈیشن ہی اچھا نہیں اس کا، تو کیسا ہوگا. تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ایک بیسک جو ہے بچوں کو کم سے کم مراٹھی اچھی آنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، لکھنا آنا چاہیے. اسی آپ اس کو بھی اٹیچ کر دیجیے، اردو اور مراٹھی بھی. چلو میں نے سوال کیا کہ جو ہم لوگ انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہیں تو اس میں بیسک لینگویج کا بھی کریں. تو دیکھیے میں لینگویج کے لیے ہم نے خاص طور سے اس میں پروویژن کیا ہے، ایک ٹیچر ہی اس میں اپوائنٹ کیا ہے جو لینگویج پڑھائیں گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچہ کوئی بھی اسٹریم سے آیا ہوا ابھی انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، جاب کے لیے اورینٹیڈ کورس کر رہے ہیں، تو انٹرویوز میں انگلش بہت ضروری ہے. تو ہم نے ایک لینگویج کو تو اس میں کور کرنے کی کوشش کی کہ انگلش ہم پڑھائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے اس پہ دھیان نہیں دیتے. دیکھیے آپ کتنا بھی آپ میں علم ہو، لیکن جب تک آپ ایکسپریس نہیں کر پائیں گے، چلیے لکھ کر نہیں، لیکن کم از کم انٹرویوز میں تو کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس میں جاب کے لیے آ رہا ہوں تو آپ تو سوال کریں گے نا مجھ سے. اب سوال انگلش میں ہو رہا ہے، جواب آپ دے نہیں پائیں گے، تو کیا ہوتا ہے آپ کا کتنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں کوئی وہ سائنسداں لیول کے انسان ہے تو لوگ اس کو پھر کاؤنٹ نہیں کرتے. ریسرچر ایک بہت بڑا تو لوگ بولتے ہیں خاموشی رہتا تو لوگ ان کے پیچھے رہتے ہیں. لیکن عام آدمی کا تو حال ایسا نہیں کہ اس کے پیچھے کمپنی پڑی رہیں گے نا، ایسا پاسبل نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہم نے اس کو بھی کیا ہے. اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ بچے مطلب اسکول میں پڑھ رہے لیکن پڑھتے نہیں ہے، تو اس کو ہم لوگ جنرلی کہتے ہیں BMR بولتے ہیں ہم اس کو، بیسک میں روڑا. ٹھیک ہے، مطلب بنیاد میں روڑا رہتا ہے ان کے، وہ آگے کچھ کر ہی نہیں پاتے. مطلب بیسک سائنس، بیسک میتھ، بیسک مطلب لینگویج نہیں آتی. تو بہرحال اس کورس کے اندر ہم نے خاص وہ کیا ہے، بلکہ اتنا بھی پروویژن کیا کہ اگر کوئی بچہ خواہش مند ہے تو 3 مہینے کا انگلش کا کورس فری پڑھ سکتا ہے. بس انٹرویو کے لیے مطلب ریڈی کرنے کے لیے، اس کو انٹرویو ریڈی جس کو بولیں گے ہم بنانا چاہ رہے بچوں کو. تو لینگویج آنا ضروری. تو اردو ہم نے انگلش کا تو کر لیا ہے، دوسرے لینگویجز کے تعلق سے ہو سکتا ہے حالات بنے تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی انٹروڈیوس کریں. بٹ یہ لینگویج کو تو ابھی انگلش کے طور پہ ہم نے اس میں کیا ہے. اور گزارش کروں گا جو پیرنٹس سن رہے ہیں، بچوں کو کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک لینگویج میں تو مہارت حاصل کروائیے. نہ وہ اردو بول پاتا ہے دھڑکی، نہ انگلش کو بولنا آتی ہے، اور مراٹھی کا تو بہت برا حال ہے مسلمان بچوں کا. ٹھیک ہے، ریجنل لینگویج مراٹھی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے اسٹیٹس میں ایسا ایشو نہیں ہے. میں انڈیا میں کئی جگہ گھوما ہوں، آپ جائیں گے ساؤتھ انڈیا میں جائیں گے تو کوئی مسلم آپ کو نہیں ملے گا جو بولے گا مجھے تیلگو، ملیالم، کنڑ اور تمل نہیں آتی. وہ آپ سے بات کریں گے اور مولوی صاحب کیسے کیا ہے شروع ہو جائیں گے اس کی زبان میں، پھر آپ سے بات کریں گے پھر دوسری اپنی زبان میں. تو گویا اس کو اپنی ریجنل لینگویج بھی آتی ہے اور اردو بھی بولتا ہے. آپ کرناٹک میں جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. کرناٹک بہت ہلی اسٹیٹ ہے، معلوم پورا پہاڑی علاقہ ہے. اور پہاڑی علاقوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی آبادیاں الگ الگ مقامات پہ رہتی ہے، اور جہاں بھی پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ملٹیپل لینگویجز بولی جاتی ہیں.
ہر درہ اپنی لینگویج ایجاد کرتا ہے. تو آپ کرناٹک جائیں گے جتنے ملٹیپل لنگول ان کو پائیں گے تو آپ بولیں گے اتنی زبانیں کیسے بول لیتے ہو. مطلب ابھی ادھر بات کر رہا تو آپ پوچھیں گے یہ تو کچھ الگ ہی دکھ رہا تھا, جیسے مراٹھی اور عربی دکھ رہی ہے تو بولیں گے نوائتی بول رہا تھا میں. ادھر بات کریں گے تو آپ بولیں گے اس میں بھی تھوڑا سنسکرت دکھ رہی ہے تو بولیں گے میں کنڑ بات کر رہا. کنڑ میں سنسکرت کے بہت سارے ورڈ آتے ہیں. پیچھے کسی سے بات کریں گے آپ بولیں گے یہ کون سی زبان ہے تو بولیں گے تورو بول رہا تھا میں. فلاں جگہ یہ کیا کر رہا تھا بولیں گے بیری بول رہا تھا میں. اور ساؤتھ کرناٹک کے اگر لوگ ہیں تو ملیالم بھی بولتے ہیں. آپ اپنے سے اگر کوئی مینگلور گیا ہوں گا تو ایسا کوئی آپ نے شہر دنیا میں نہیں دیکھا جہاں اتنی زبانیں ایک ساتھ لوگ بولتے ہیں. عربی بولنے والے لوگ ملیں گے ایک دم فلوئنٹلی, کنڑ بولنے والے لوگ فلوئنٹلی ملیں گے, بیری, تولو, اس کے بعد آپ کی نویتی اور ملیالم. اور خطبے بھی ہوتے ہیں. یہ مسجد میں ملیالم خطبہ چالو, اس میں بیری میں خطبہ, اس میں تولو میں خطبہ, اس میں اردو میں خطبہ, اس میں انگلش میں خطبہ. تو 5-7 زبانیں تو ایسے گھر میں ایسی چل رہی ہیں ان کی. کیونکہ جو سامان بیچنے لوگ پہاڑی علاقوں سے آتے ہیں وہ تولو بولتے ہیں, ان کو کنڑ برابر نہیں آتی. تو انہوں نے سبزی خریدنا ہے تو تولو سیکھے ہوئے. تو اتنی لینگویج تعجب ہوتا, ماں اتنی زبانوں بچوں سے کوآرڈینیٹ کری پڑے. تو یہ ہے. لیکن مہاراشٹر کا معاملہ تھوڑا الگ ہے. آپ گجرات بھی چلے جاؤ تو مسلمان گجراتی بولتا وہاں کا. آپ ایم پی چلے جاؤ تو مسلمان ہندی بولیں گا. مطلب آپ ہندی سمجھتے نا, مطلب اردو والے نہیں کیسے اب جناب والا نہیں چلتا ہو, وہ ہندی والا بالکل آپ دیکھیں گے وہ. ہاں جب مطلب درس تدریس خطبہ ہے تو اردو میں رہے گا, لیکن ہندی بولتے ہیں, بہت بہت اچھی ہندی بولتے ہیں. آپ اڑیسہ چل جائیے اڑیا بولتے ہیں مسلمان وہاں. آسام چل جائیے آسامیز بولتے ہیں, بنگال چل جائیے بنگالی بولتے ہیں. یہ مسئلہ صرف یہاں کا ہے. راجستھان چل جائیے تو مارواڑی بولیں گے. راجستھانی مسلمان آپ دیکھیے اکثر مارواڑی بولیں گے, یہاں کی جو بھی زبان ہے. مسئلہ ہم لوگوں کا ذرا سینٹرل مہاراشٹر کا بہت خطرناک ہے. ہم لوگ ریجنل لینگویج نہیں جانتے کہیں بھی. مطلب آپ جتنا بھی جو حیدرآباد اسٹیٹ کا پارٹ تھا نا وہاں سے بالکل نہیں بولی جاتی. تو ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لینگویج بہت ضروری ہے. علاقائی زبانیں آنا چاہیے آپ کو ہونا چاہیے. اگر ویسے ترتیب میں سب سے پہلے آپ کو عربی سیکھنا چاہیے. آپ نے عربی نہیں آتی تو اردو کم از کم سیکھنا چاہیے. اس کے بعد انٹرنیشنل لینگویج انگلش سیکھنا چاہیے. لوکل لینگویج مراٹھی آپ کو آنا چاہیے. ایک ریجنل لینگویج, ایک انٹرنیشنل جو ہے ایک اللہ کی کتاب کی لینگویج. اتنا ہونا چاہیے تھا کہ اتنے لینگویج 2-3 تو ہونا ہی چاہیے. بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اردو وغیرہ کو مراٹھی کو بھی اس میں انٹروڈیوس کیا جائے. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا ہم جنات کو کبھی دیکھ سکتے ہیں, ان کا باڈی شیپ کیسا ہے. دیکھیے ہم جنات کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے واللہ عالم, مجھے کچھ نہیں پتا. ہاں ہو سکتا ہے جنت میں جانے کے بعد ہم ڈیمانڈ کریں تو دکھا دی جائے, چونکہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہڈن ہو وہاں جانے کے بعد. لیکن ایسی کوئی ٹیکسٹ نہیں ہمارے پاس جہاں یہ بتایا گیا کہ لوگ جائیں گے اور جناتوں کو دیکھیں گے ان کی اصلی شکل صورت ہے. مے بی جنت جب چلے جائے, دنیا میں تو نہیں دیکھتے ان کو اصلی شکل میں آتا کہ اللہ نے ہماری نظر سے ان کو اجھل کر دیا ہے. ہاں وہ جب بھی ہم کو دکھیں گے وہ کوئی شکل لیں گے جس میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی اصلی شکل نہیں ہوگی. لیکن آخرت میں ہم ایسا کر سکتے ہیں. مطلب ان دا سینس میں کوئی دلیل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ جنت میں آپ نے جو خواہش کریں گا ملے گا, یہ روایت ہے. تو انسان سوچیں گے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جن کیسے تھا, اللہ بتا دیں گے. اللہ تو نے آدم کو پیدا کیا تو مٹی کہاں سے اٹھائی گئی تھی بتاؤں گا, اللہ بتا دیں گے. وہ سینس میں ہو سکتا ہے. جیسے جنت میں انسان کو اولاد نہیں ہوں گی, نکاح ہوں گے لیکن اولاد نہیں ہوں گی. لیکن اگر کوئی سوال کرے, کوئی آدمی چاہے مجھے اولاد ہو تو ہو سکتی ہے, تو جنت میں جو خواہش کریں گا وہ ہو جائیں گا. آپ سمجھ رہے نا, جنت میں نکاح ہوں گے لیکن بچے نہیں ہوں گے, لیکن انسان خواہش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے, اللہ دے دیں گا اس کو. وہ ایک الگ بات ہے. تو جنوں کو ہو سکتا دیکھیں, تو اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے کہ کوئی حدیث میں آتا ہے کہ جن انسان جائیں گے پھر وہ کریں گے. بلکہ جنت میں جنوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہونے والی ہیں, جس کے تعلق سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جنت کا ایک بڑا حصہ خالی رہیں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو آکوپائی کرنے کے لیے, اس کے آکوپینٹس کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا, وہ اس کو آکوپائی کر لیں گے. تو جنت میں آپ جانے کے بعد خواہش کر سکتے ہیں اگر یاد ہو تو سب چیزیں, کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہوا کیا یاد ہوں گا اور کیا نہیں ہوگا. تو آپ جنوں کو تب دیکھ سکتے ہیں, دنیا میں اس کی اصلی حالت میں ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. کسی نے سوال کیا کیا محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا کیا تب بھی اللہ کا دیدار ہوگا؟ نہیں, محشر میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. ادھر ریزن مین کہ محشر میں سب ہے, سب ہے, مومن ہے, کافر ہے, منافق ہے, سب ہے, نہیں ہوگا. محشر میں بھی جب اللہ کے بارے میں حاضر ہونے کے بارے میں کچھ باتیں آتی ہیں, اس کا ہمیں جھکنے کی دیکھنے کے بارے میں نہیں آتی, جھکنے کے بارے میں بات آتی ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ حکم دے گا جھکنے کا تو لوگ جھک پڑیں گے, مومن جھک پڑیں گے. لیکن منافق جھکنا چاہیں گے لیکن پیٹ ان کی سخت ہو جائیں گی اور کافروں کو ہٹا دیا جائے گا, کیونکہ وہ تو آلریڈی جہنم کی لسٹ میں جا چکے ہیں. منافق اور مومن جمع ہوں گے, تو جب جھکنے کا حکم سجدے کا, مومن سجدہ کریں گے, منافق کی پیٹ اللہ کڑک کر دیں گے, جھک نہیں پائیں گا, اس سے پتہ چل جائے گا یہ منافق. تو منافق بھی اب نکل گئے.
اللہ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے مومنوں میں لایا پہلے، تاکہ سب مومن دیکھ لے کہ منافق جھک نہیں سکتا اللہ کے سامنے، اور دنیا مسلمان تھا نا، دھوکہ دیا تو ہاں اس کا دھوکہ کھولے گا، پھر وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن وہاں دیدار نہیں ہے، اللہ کے حاضر حضور ہوں گے لیکن دیدار نہیں ہے وہاں، دیدار جنت میں حضور ہونا مطلب اللہ ہوں گا، لوگوں کو اس کی ہیبت معلوم ہوگی لیکن دیکھیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اس زمانہ پر ظاہر سے محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، احساس ہوگا، جھکیں گے مومن، منافق سجدہ نہیں کر پائیں گے، کافر جہنم میں ڈالنا شروع کر دیے جائیں گے، لیکن وہاں بھی دیدار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں۔ السلام علیکم بیل بھائی، میرا کوشچن ہے آپ سے کہ ریگارڈنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمیں ریپلیس کر دے گا اگر ہم ہماری عبادت ہی صحیح نہیں ہوگی، بیکاز اللہ کی شاید میں نے سنا تھا کہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ ریپلیس کر دیتا ہے بیٹر لوگوں کے لیے، عبادتوں کو ریپلیس کر دیں گے، کمزور ہوں گی تو اچھی کر دیں گے۔ جی فائنل سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ روز قیامت عبادتوں کو ریپلیس کریں گا، تاکہ ایک بندہ مومن جو تھا، ٹھیک ہے، گناہ ہوئے، اس کی خطائیں ہوئی، کہ مسلمان تھا، تو کیا ایسا کچھ ریپلیس ہوگا؟ تو پہلی چیز تو یہ اللہ کا فضل ہے، یاد رکھیے، جو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں حسنات ریپلیس کر دیتی ہے سیئات، گناہوں کو، برائیوں کو، تو لہذا دنیا میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اس سے ہماری گناہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ جب کرتے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، جب نیکی سوچتے ہو تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور کر لیتے تو پھر 1 سے 10، 10 سے 700 اور 700 کی ملٹیپل ٹائم لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، گناہوں کو نیکیوں سے اللہ مٹاتے رہتا ہے، یہ فضل ہے اس کا۔ نیکی کا سوچنے پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، کرنے پر 1 سے 10، 10 سے 700 یا 70، 70 سے 700، 700 سے بھی ملٹیپل ٹائم کر دیا جاتا ہے، اس کا فضل ہے۔ اسی طرح آخرت میں بھی ایسا ہوگا، کچھ چیزیں ریپلیس ہوں گی، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کی نمازیں حساب کیا جائے، تولی جائے، نمازیں اس کی تولی جائے، حساب کیا جائے، فرشتے کہیں گے اللہ اس میں کمی ہے، تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، نوافل دیکھو اس کی ہے کہ ایڈ کر دو اس میں لے جا۔ نوافل سے مراد سنت موقعہ، سنت اور نفل تینوں ہوتی ہے۔ عبادتوں کی 2 ہی قسمیں ہوتی، فرض اور نفل، فرض نماز اور نفل نماز۔ فرض نماز جیسا فجر کی 2 رکعت، اس کے اندر بعد میں 2 رکعت نفل ہے، لیکن وہ نفل موقعہ نفل ہے، اس کو کہتے ہیں سنت موقعہ، ٹھیک ہے۔ تو سنت موقعہ بھی نفل کی قسم ہے، سنت بھی نفل کی قسم ہے، اور نفل کو نفل بھی بولتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا نفل ہے ڈال دو، تو پھر اس کی نفل کو فرض کے ریپلیسمنٹ میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کا فضل، پڑھا تو تھا نفل، کمپنسیٹ کریں گی انشاءاللہ فرض، تو اسی لیے نفل کا ذخیرہ بھی اپنا بڑھاتے رہنا چاہیے، جو کوتاہیاں خطائیں ہوتی ہے اللہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اس کو تول دیں گا۔ تو بہرحال نماز میں ریپلیسمنٹ ہو رہا ہی مل رہا ہے، اور نماز کے تعلق سے میں اور آپ سب جانتے ہیں عقیدہ توحید کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، توحید اور نماز کے بعد ہی سارے عمل قبول ہوتے ہیں، تو اس میں ریپلیسمنٹ موجود ہے، توحید میں ریپلیسمنٹ موجود نہیں، اس میں کمی ہوں گی جہنم میں ہمیشہ۔ نماز ہے تو ریپلیسمنٹ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سب عبادت تو کنڈیشنل ہے، انسان کو چاہیے وہ کرے۔ روزہ سال میں 1 بار، صحت ہے تو ہے، سفر ہے تو معاف ہے اگلی بار رکھے، صحت اچھی ہے تو بعد میں رکھے، صحت کبھی اچھی نہیں ہوئی جیسا ڈائبٹی کے بیچارہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ایسی بیماری کی بوڑھا ہو چکا ہے، تو پھر پورے معاف ہے، خالی فدیہ دیتے رہے، اس کے بدلے نا ایک مسکین کو کھانا کھلانا، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے ریپلیس کر دیا روزے کو، جو چھوٹ گئے ہمارے، ہے نا۔ اسی طرح بہت ساری بات ایسے، تو کچھ چیزوں کا ریپلیسمنٹ ہے، کچھ کا نہیں ہے۔ تو نماز اور روزے کے تعلق سے کچھ باتیں بتا دی، حتیٰ کہ ہمارے وارثین بھی ہمارے روزے رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میرا کوئی وارث تھا، اس کے فرض روزے اور کچھ منت کے روزے باقی تھے، مجھے پتا تھا انتقال ہو گیا، میں رکھ سکتا ہوں، پورے لوگ مل کے بھی رکھ سکتے گھر کے، کہ بھائی چلو ان کے 30 روزے باقی تھے، تم 4 رکھ لو، تم 4 رکھ لو، تم 4 رکھ لو، میں 6 رکھ لیتا ہوں، ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ۔ نظر کی روزے اور فرض روزے ہو سکتے ہیں، تو یہ ریپلیسمنٹ ہو گیا، دوسروں کی روزے سے میرا ریپلیس ہو رہا، دوسروں کی نظر پوری کرنے سے میری نظر پوری ہو رہی، اور نمازوں کے بارے میں آتا آخرت میں ہوگا یہ کہ وہ ریپلیسمنٹ بنیں گی۔ تو کچھ عبادتیں، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا، اس بات کو سوچ کے چلے، جہاں تھا کچھ انسٹنسز میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کی۔ سوال آیا کہ حدیث میں اللہ کے کچھ کیریکٹرسٹکس آتے ہیں جو انسانوں جیسے ہی ہے، ایسے میں وسوسے آتے ہیں، امیجن کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کو، ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے یہ سوال کا بہت تفصیلی جواب آلریڈی میں دے چکا ہوں، میرا ایک پورا لیکچر اس کا نام ہے وسوسوں کی حقیقت اور اس کا علاج، بہت پاپولر لیکچر ہے الحمدللہ۔ کافی جو سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ کی جن لوگوں کو ضرورت تھی، وسوسے بہت کثرت سے آتے ہیں، اللہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، وضو کے اندر شک ہوتا ہے، سب کا جواب، پیشاب نکلا، سوچ آتی، سب کا جواب میں نے بہت ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ دیا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ لیکن پہلا آپ کا سوال کیسا ہے؟ کچھ ایسی کیریکٹرسٹک جو انسانوں اور اللہ کی ایک جیسی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو پہلی چیز، اللہ کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ یاد رکھے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
لیس کمثلہ شیء، یہ اصول ہے، مطلب اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ قرآن میں آ رہا ہے اللہ کے 2 ہاتھ ہے، لیکن اصول لیس کمثلہ شیء، کیسے ہم کو نہیں پتا، کہ تو اس کی جیسی کوئی مثل نہیں ہے۔ اب جب اس کی جیسی کوئی مثل نہیں ہے تو ہم سوچیں گے کیسا؟ جنت کے بارے میں آ رہا ہے کہ کسی انسان نے گمان نہیں کیا اتنی اچھی ہے، جہنم کے بارے میں آ رہا ہے گمان نہیں کیا اتنی خطرناک، تو اللہ کی ذات کے بارے میں تو گمان بھی نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا یہ اصولی بات ہے، تو اللہ کو 2 ہاتھ ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کچھ نہیں، مطلب کیسے ہم کو نہیں معلوم۔ حدیث میں اللہ کے 2 ہاتھ اور دونوں سیدھے ہیں، کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، ہم نہیں جانتے کیسے، بس اس کی ذات کو جیسے لائق ہے ویسے ہے، 2 ہاتھ دونوں سیدھے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قدم ہے اس کو، حدیث میں آتا ہے جب بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے، قدم ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو پنڈلی ہے، کیسی؟ لیس کمثلہ شیء، ہم نہیں جانتے کیسے، لیکن پنڈلی ہے۔ قرآن کے اندر ہے جب پنڈلی دکھا دی جائیں گی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جہنم آواز دیں گے اللہ کوئی ہے اور ڈالا جائے، کوئی ہے اور ڈالا جائے، کوئی ہے اور ڈالا جائے، اللہ کہیں گا نہیں ہے، سب چلے گئے، مشرک جتنے کافر اور مشرک تھے سب چلے گئے جہنم، لیکن پھر بھی آواز دیں گی، اللہ اپنا قدم اٹھا کے اس میں ڈال دے گا، جہنم پناہ مانگیں گی اللہ معافی چاہتی ہوں، تو قدم کا لفظ وہاں بھی آ گیا۔ پنڈلی کا لفظ قرآن میں آیا، پنڈلی دکھائی جائیں گے، اور اسی سے اپنے رب کو ہم سب سے پہلے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے گا۔ وہ حدیث بیان میں نہیں رکھا، ٹائم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بندوں کے سامنے آئے گا پردے کی آڑ سے آئے گا اور کہیں گا میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے نہیں تو ہمارا رب نہیں، کیونکہ پردے کی آڑ سے آئیں گا تو لوگ شناخت نہیں کر پائیں گے، پھر پنڈلی دکھائی جائے اور لوگ شناخت کر لیں گے۔ کیسے پنڈلی کی کیا کیفیت ہوں گی، واللہ عالم، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہے کیسی کیفیت نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو کیا کلام کے لیے ہونٹ، منہ، زبان ہے؟ لیس کمثلہ شیء، ہم کو نہیں پتا، لیکن کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ لیکن ہم کو بات کو کیا کیا لگتا ہے؟ زبان لگتی ہے، خالی زبان سے بات نہیں ہوتی، ہونٹ بھی لگتے ہیں، خالی ہونٹ سے بات نہیں ہوتی، زبان تارک کو لگنا پڑتا ہے، ہوا میں نہیں ہوتا ہے، زبان کو ہوا میں لال نہیں ہوتا ہے، یہ سب ہے۔ تو کیا اللہ کو بھی یہ آرگن ہے؟ واللہ عالم۔ اللہ کو چہرہ ہے نا، وجہ کا لفظ کئی جگہ ہے، چہرہ ہے اللہ کا، کیسا ہے؟ کیا اس میں آنکھیں اور ویسی ناک منہ ہے؟ واللہ عالم، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ بھی نہیں، تو ہم نہیں جانتے، واللہ عالم۔ اللہ کو آنکھیں ہیں، اللہ کو انگلیاں بھی ہیں، ایک روایت میں اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ان مومن کے دل ہوتے ہیں، جدھر چاہتا ہے وہ الٹا الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے، تو کتنی انگلیاں ہیں؟ واللہ عالم، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ نہیں ہے، تو ہم نہیں مانتے۔ کیا انگلیوں میں ناخن وغیرہ ایسے؟ واللہ عالم، ہم کچھ نہیں جانتے، کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو بتایا گیا اس کو مان لیتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے سنواتے میں نے اللہ کو اپنے رب کو رات خواب میں دیکھا اور اس نے میرے سینے پر چھوا اور اس کے انگلیوں کے ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پر محسوس کی۔ تو یہاں انگلیاں آ گئی، کتنی ہم کو نہیں پتا، کیسی ہوں گی ہم کو نہیں پتا، جیسے اس کے ذات کو لائق اور زیبا ہوں گی ویسے۔ اللہ نے استوا کیا، یہ بھی اس کا کیریکٹر، بیٹھنا، سوار ہونا، اس کو استوا بولتے ہیں، جیسا کہ بادشاہ کا سیاہسن پہ بیٹھنے کو بولیں گے بادشاہ کا استوا، سیاہسن۔ اللہ کا استوا کیسے ہوا عرش پر؟ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، کیفیت ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ امام مالک سے سوال ہوا استوا کیا ہے، تو بڑی اچھی بات کہ وہ اصولی بات بن گئی، وہ اللہ کے کیریکٹرسٹکس یا اس کے بارے میں اصولی بات ہے۔ الاستوا وہ معلوم، وہ کہتے ہیں استوا کیا معلوم، وکیف مجہول، وہ کیسے ہوا ہم کو نہیں معلوم، وہ ہم کو نہیں پتا کیسے ہوا۔ دیکھیں استوا اللہ کی جب ہم بات کریں کہ اللہ نے استوا کیا، سوار ہوا، تو ایک بادشاہ کس کا سوار ہونا ہے، غلام کا سوار ہونا ہے، ایک آدمی کا سوار، فرق ہوتا ہے نا۔ ایک عام آدمی کو بولی آ کے بیٹھیے وہ الگ بیٹھے گا، ایک بادشاہ کو بولی آپ بیٹھیے ایک الگ ڈھنگ سے بیٹھے گا، ایک فقیر کو بولی بیٹھیے تو آتا نیچے بیٹھ جاتا ہے، ارے آپ اوپر آئیے، نہیں نہیں با میں کوئی سب، ہر کسی کا استوا اس کی ذات کے حساب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے استوا کے بارے میں ماتوری ہم نہیں جانتے۔ الاستوا معلوم ہے، استوا کیا ہے سب کو، الاستوا مطلب بس بیٹھنا سب کو معلوم ہے، وکیف مجہول، اللہ کے بارے میں جب بات آ رہی ہم کو ایمان کیسا ہوتا۔ آگے انہوں نے فرمایا الاستوا معلوم وکیف مجہول، اور آگے فرمایا اور اس کے بارے میں سوال کرنا، وہ سوال بھی بدعت، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ بیچ میں اور ایک جملہ میں بھول رہا ہوں، تو بہرحال یہاں استوا کے بارے میں اصولی بات پتہ چلی۔ تو اللہ کی ہر چیز کے بارے میں ہم کیا بولیں گے، جیسے اللہ کی ذات کو لائق اور زیبا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو آپ کا جو سوال تھا، بہت سارے کیریکٹرسٹکس جو انسانوں میں آتے ہیں وہ اللہ میں بھی، اب یہ تو میں نے فزیکل لیا، اب فزیکل کے علاوہ تو اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں،
وہ ویسا سنتا جیسا اس کی ذات کو لائق اور زیبا ہے. ہم لوگ تو کتنا لمیٹڈ ہے, میڈیم لگتا سننے کے لیے, ہوا نہ ہو تو سنے بھی نہیں آتا ہوں, کان کام نہ کرو تو سنے نہیں آتا ہوں, مشین لگانا پڑتی ہے نا. اللہ کا ویسا نہیں, انلمیٹڈ, مطلب انفائنائٹ, مطلب انفائنائٹ لفظ بھی درست نہیں ہے اس کے لیے, اتنا زیادہ ہے نا. بہرحال ٹھیک ہے, تو لہٰذا سننا, دیکھنا, باخبر ہونا, علم ہونا, یہ تو پھر جو جس کو بولیں گے انسان بھی علم حاصل کرتا ہے, اللہ کو علم ہے, انسان بھی دیکھتا ہے, اللہ بھی دیکھتا ہے, لیکن اللہ کا دیکھنا کیسا ہے, اس جیسا کچھ نہیں ہے بھائی, لمٹ لیس, انفائنائٹ جس کو بولتے ہیں, اس بات کو ہم یاد رکھیں. اب اور آگے کا, اب جیسا ہوتا ہے تو وسوسے آتے ہیں, پھر اب یہ ویسے سے وسوسے آتے ہیں. دیکھیے ایسے وسوسے ہر مومن کو اس کی عمر میں جب بھی وہ نماز روزے کا پابند ہوتا ہے جب سے آنا چالو ہو جاتا ہے. اللہ کو یاد کرا تو ایک تصویر نظر آتی ہے, اللہ کو یاد کرا تو شیطان نظر آ رہا, اللہ کو یاد کرا تو بت نظر آ رہا, اللہ کو یاد کرا تو انسان نظر آ رہا, اللہ کو یاد کرا تو کوئی بھی کیریکٹر, عالم صاحب, حافظ صاحب, یہ پڑوسی, فقیر, کچھ بھی دکھ رہا ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے, یہ شیطان کا کام. اب یہ وسوسے آنا کیا آپ کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے, آپ کی برباد ہونے کی علامت ہے, آپ کی جہنمی ہونے کی علامت ہے, آپ کے ڈپریس ہونے کی علامت ہونا چاہیے؟ نہیں. آئیے اس کے بارے میں واقعہ سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص, ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول, مجھے اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. ایگزیکٹ وہی سوال جو آپ نے کیا, اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, اور اتنے ڈینجر آتے ہیں, حدیث میں ڈینجر لفظ نہیں لیکن ان میں بہت خطرناک, اتنے ڈینجر آتے ہیں کہ بولنے سے اچھا میں چاہتا ہوں کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں, میں جلا دیجیے کو مجھے اور کوئلہ بنا دے. انسان جل کے کوئلہ بنا, دیکھے نا آگ میں جل جاتا تو کیسے کوئلہ بن کے, جھاڑ کوئلہ بنتا زمین میں دب کے کئی صدیوں بعد, تو انسان جل گیا تو کوئلہ بن جاتا. جل کے کوئلہ بولنا میرا دل نہیں چاہتا. کتنے گندے وسوسے آ رہے اس کا مطلب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے معلوم آپ کو, شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے فریب کو وسوسہ بنا دیا. وسوسے کا آنا ایمان کی علامت نہیں ہے, یا وسوسہ آنا خود ایمان نہیں ہے, یاد رکھیے, وسوسہ آنا ایمان نہیں ہے, وسوسے کا آنا آپ کے ایمان ہے اس کی علامت ہے. لیکن وسوسہ خود سے ایمان نہیں ہے. میں نہیں بولوں گا کہ وسوسہ تو ایمان ہے آپ کا, لیکن ایمان کی علامت ہے. کیونکہ چوری کرنے چور کہاں آتا ہے, جہاں مال ہوتا ہے. تو شیطان کس کے پاس آئے گا وسوسے ڈالنے, کافروں کے پاس, منافقوں کے پاس, ان کو تو برباد کر چکا ہے, جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے. آپ کے اور میرے پاس, مومنوں کے پاس آئے. وہ صحابی کے پاس آ رہا تھا, بہت ڈینجر وسوسے, اتنے کیوں کہہ رہے, راکھ ہو جانا پسند کر رہا ہوں. تو آپ کو بھی اگر وسوسے آتے تو بالکل مت ڈریے, امیجنیشن آتا بالکل مت ڈریے, نکال کے پھینک دیجیے اس کو. اب بولے وہی تو پرابلم ہے, نکل رہا نہیں, وہ آنے دیجیے جتنے آتے ہیں, ٹھیک ہے, کوشش کیجیے وہ چلے جائیں. دیکھیے وسوسوں کا علاج کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, وسوسوں کا علاج ذکر و اذکار اور پڑھنے سے زیادہ خیال کا جواب خیال سے دینا پڑتا ہے. جیسا میں بتاتا ہوں, میں اچھا خاصا ہوں, کبھی کوئی پیٹ کا پرابلم نہیں مجھے, کبھی نہیں. وضو کو بیٹھا کی, ہاں گیس آ رہی ایسا لگ رہا ہے, کبھی پرابلم